میرے پیچھے غازیز کی وال ہے جس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے. فیض احمد فیض کا ایک شعر لکھا ہوا ہے اور 1600 کے قریب وہ نام لکھے ہیں پولیس والوں کے جن کو گولیاں لگیں، جن کی لمز ضائع ہو گئیں، آنکھ ضائع ہو گئی اور زندگی تبدیل ہو گئی. ان میں سے ایک میرے ساتھ طارق صاحب بیٹھے ہیں اور بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ پولیس والے کتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ ان کی انیشیٹو اور ان کی ہمت کتنی زیادہ ہے. طارق کو گولی لگتی ہے اور یہ اس کا دھڑ بیکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ بیکار نہیں ہوا. اس شخص نے ہمت جاری رکھی اور آج الحمدللہ یہ ہماری فورس کا ایک انتہائی اہم رکن ہے. ہماری امید ہے، ہمارا سہارا بنا. کن کا؟ ان 2550 سے زیادہ بچوں کا اور ان غازیوں کا جن کو ایکسٹرنل ایڈ کی ضرورت تھی. اور اس عظیم انسان نے جس نے اپنے جسم کو، اپنی جان کو آپ کی سیکیورٹی کے لیے پیش کیا، اس نے ایک عظیم پاکستان کے بیٹے، عظیم ماں باپ کے عظیم خون کی وجہ سے پیدا ہوئے شفیق صاحب کو. شفیق صاحب اپنی کہانی تو سنائیں گے بڑا بریفلی، لیکن انہوں نے ویل چیئرز اور ایڈز بناتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ایک ایسا ادارہ بنا چکے ہیں جو کہ کسی سے امداد نہیں لیتا. خود انتہائی تعلیم یافتہ ہیں اور ایک نیک انسان معراج خالد صاحب جو پاکستان کے اسپیکر تھے، نگران وزیر اعظم رہے، ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچے اور ان کے عظیم ماں باپ نے ان کا ساتھ دیا. تو آج یہ بہت کامیاب بزنس مین ہیں. بتائیے آپ کو کون ہیں، آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ شخص کون ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے آپ بتائیے بات اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. یہ اس زمانے میں سننے میں ہے کہ کار پارکنگ ہوا کرتی، لیکن ابھی یہ ایک روحانی جگہ بن چکی ہے جہاں پہ نہ صرف اتنے سنہری فروغ میں لکھے نام اور کارنامے، ادھر شہداء کے نام ہیں، ادھر غازیوں کے نام ہیں. سر یہ خوبصورت جگہ پہ بلانے کا آپ کا شکریہ. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ایک عام سر پاکستانی ہوں، لاہور شہر کا بیٹا ہوں. تو یہ کیا ہوا آپ کو، آپ کیوں ویل چیئر کے اوپر ہیں؟ سر مجھے بچپن میں 6 ماہ کی ایج میں پولیو ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ جی سر، پولیو کے قطرے لازمی پلانے چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو جو یہ چیلنج آیا تو آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ آپ، جبکہ آپ کو ٹیکس دینا ضروری نہیں، آپ پھر بھی اس قوم کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں کر چکے ہیں، یہ کیسے کر گئے آپ؟ سر اصل میں میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی زندگی میں کہ میری ماں کو مجھ پہ ڈاؤٹ نہیں تھا. یعنی میری ماں کو پتہ تھا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. ڈفرینس ڈزنٹ میک گڈ اور بیڈ. مختلف ہونا خراب ہونا نہیں ہوتا. یہ پہلا سبق تھا جو مجھے اپنی ماں سے ملا نا. تو سر بس یہی حوصلہ تھا. تو معراج خالد صاحب زندگی میں کہاں آ گئے؟ سر بابا جی جو ہیں وہ ہمیں لارنس گارڈن میں صبح واک کرتے ہوئے ملتے تھے، تو وہاں پہ وہ ہمارے پاس بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ آرگنائزیشن کیسے بنتی ہیں، تنظیمیں کیسے چلتی ہیں، ویژن کیا ہوتا ہے، اسے امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ آپ 4-5 دوست اکٹھے کیسے ہوئے اور یہ اتنا حسین ادارہ یہ کیا ہے، کیسے اکٹھے ہوا؟ سر ہم لوگ ایک ادارے میں پڑھتے تھے جہاں پہ بچوں کو عام طور پہ ڈونیشن کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے. بچے کون تھے وہ؟ پرسن ود ڈسبلٹی. ڈسیبلٹی والوں کو پیش کر کے ایڈ لے کے اچھے کام کیے جاتے ہوں گے. تو آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ ہم بھی ایڈ لیں گے؟ لیکن سر ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ ہمیں دکھا کے شاید ہم لوگ سورس آف انکم ہے، پروڈکٹ ہیں، کچھ انوکھی چیزیں، ایلینس ہیں، ٹو شو سم پیپل ٹو گیٹ سم سمپتھی. تو بس اس کو بریک کرتے ہوئے نا ہم لوگوں نے. تو آپ یہ ایڈ سے ادارہ چلا رہے ہیں؟ نہیں سر، ہمارا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم ڈونیشن ہی لیں گے. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سر بزنس جنریٹ کریں گے، کاروبار کریں گے. تو آپ کی تعلیم کیا ہے؟ سر میں ویسے تو ماسٹر ڈگری ہے لیکن پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی. تو آپ جب باہر جاتے ہیں اتنے زیادہ، آپ نے کیا کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ آپ کتنے لوگوں کو آج تک یہ اسپیشلائزڈ ویل چیئرز بنا کے دے چکے ہیں؟ سر 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں. کیا مطلب 1.5 لاکھ سے زیادہ آپ کا ادارہ دے چکا ہے؟ جی سر، اس سے بھی زیادہ ہے سر. جو کولیبریشن سے دی ہے پاکستان بیت المال سے، وہ 80,000 تو صرف وہی ہے جو زمرد خان صاحب کے ساتھ ویل چیئر. اللہ ان کو خوش رکھے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ویل چیئر ہے، یہ والی ویل چیئر وہ نہیں ہے، وہ اسپیشلائزڈ ویل چیئر ہے جو آپ نے دکھائی ہے. ابھی آپ کو ہم اپنے اسکرین کے اوپر دکھائیں گے کہ وہ خود موو کرتی ہے جیسے کہ ہم باہر کی فلموں میں دیکھتے ہیں. اور آپ نے ہمارے سیریبرل پالسی کے بچوں کو آپ کو کیسے پتا چلا کہ پولیس یہ کام کر رہی ہے؟ سر طارق صاحب تشریف لائے ہمارے آفس میں.
انہوں نے اپنی ذات سے پہلے بات کی کہ میرے محکمے کے بہت سارے لوگ ہیں جو پیرالائز ہیں، ڈسیبل۔ آپ کا شکریہ۔ تو انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ پھر سر آپ کا شکریہ کہ آپ میں نے تو چلو کر دیا، لیکن طارق صاحب نے آپ کو بتایا، اور ہمارے 2550 سے زیادہ بچے جو مختلف چیلنجز میں ہیں، اس میں آپ نے آج ویل چیئر دی، اور ماں باپ کی خوشی اور ان کا جو ایک فیوچر نظر آتا ہے، بیڈ سورز نہیں ہوں گے، وہ ڈیولپ کریں گے۔ آپ نے بتایا بہت سارے بچوں کو، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، بہت سارے بچوں کو آکوپیشنل تھیراپی دی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ سر میرا ایک آجزانہ سی تجویز یہ ہے کہ آپ پنجاب پولیس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ایک ڈیولپ کریں، جس کا کام یہ ہو کہ پیرالائز لوگوں کو، پورے پنجاب کی پولیس کے جو محکمے کے بچے ہیں پیرالائز، ان کو ان کی لائف، پرسنل لائف کو مانیٹر کرنے والا کوئی ڈپارٹمنٹ۔ ہم نے ہمارے پھول ایک سلسلہ شروع کیا، ڈاکٹر انعام ایک بہت نیک آدمی ہے، اور اس نے شروع کیا، اس میں آٹسٹک بچے ہیں، سیریبرل پیلسی ہے، تھیلیسیمیا ہے، سیکل سیل انیمیا ہے، اسپائنا بائیفیڈا ہے، آپ نے آج دیکھا بہت ساری بیماریاں ہیں، ان میں بہت ساری قابل علاج نہیں پر مینیجبل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر کر رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو کہ اس وقت بولے گا آپ کے سامنے، اور یہ میرا مائکروفون یوز کر کے بولے گا، جس کے گولی لگتی ہے، جس کا دھڑ کہنے کو بیکار ہے، لیکن وہ شخص بیکار نہیں ہے، وہ شخص پولیس کا ایک انتہائی عظیم کانسٹیبل ہے، انتہائی عظیم اثاثہ ہے۔ بتائیے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی کانسٹیبل طارق محمود فرام ڈسٹرکٹ لاہور۔ سر میں جب بھی ویل چیئر پہ بیٹھتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ جو بھی پولیس انکاؤنٹر میں پیرالائز ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں یار یہ بیکار ہو گئے ہیں۔ وہ ظاہری اگر بیکار ہوتے ہیں تو ان کی سوچ تو بیکار نہیں ہوتی نا، اس کو مثبت طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو وہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی تو اب آپ کو بولنے میں جو دشواری ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے ووکل کارڈ پہ بھی گولی یہاں گلے میں بھی لگ گئی؟ جی سر، یہ میرا نا مطلب یہاں پہ لگی، سانس والی نالی بھی زخمی ہو گئی، خوراک والی نالی، چوتھا اور تو یہ پانچواں کون مورا۔ لوگ تھے؟ چوتھا پانچواں مورے میں لگی، کون لوگ تھے یہ؟ سر گلشن راوی لاہور میں پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا رات کو، ہم نے ڈاکو پکڑ لیے، ایک ڈاکو نے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے ہم پر فائرنگ کر دی۔ وہ ڈاکو بظاہر لگتا نہیں تھا ڈاکو، اگر لگتا ہوتا تو ہم پکڑ لیتے اس کو، تو اس نے جب فائرنگ کی تو آپ کو گولی لگ گئی؟ جی، اس نے اسٹیٹ فائرنگ کی، ہم مار جان۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ سر 2007 23 یعنی کہ دسمبر۔ پچھلے تقریباً 16 سال سے آپ یہ جہاد کر رہے ہیں، جی، اور جی۔ پولیس والوں کو ان کے حقوق لے کے دے رہے ہیں۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ تو یہ ہے ہمارا ایک عظیم قوم کا عظیم بیٹا، اور ایک عظیم قوم کا عظیم سپوت۔ تو یہ ہے پاکستان کی قوم، اور یہ ہے پنجاب پولیس، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔